صحیح مسلم کی حدیث سنیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، سمیعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے ہیں میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اقرأوا القرآن، قرآن کو پڑھو میری امت کے لوگوں، قرآن کو پڑھو۔ یہ وہ قرآن ہے اللہ جو رب نے بھیجا ہے آخر الزمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جیسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پیارا نہیں، کوئی خوبصورت نہیں، ان کی بات جیسی کسی کی بات نہیں، ان جیسا کوئی بھی نہیں، جیسے وہ عظیم ہیں اپنی بات میں، اپنے کردار میں، اپنی گفتار میں، اپنے اٹھنے میں، اپنے بیٹھنے میں، ایسے ہی اس کی کتاب بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اقرأوا القرآن، اے میری امت کے لوگوں قرآن کو پڑھو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، یہ قرآن آئے گا او میرے بھائیو اپنے ساتھی جو پڑھنے والا ہے اس کے لیے سفارش کرے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جھگڑا کرے گا، اور ایسے جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتی ہے، چھپا لیتی ہے کسی دشمن کے حملے سے، ایسے یہ قرآن سورۃ بقرہ آل عمران اپنے پڑھنے والے عمل کرنے والوں کو ایسے چھپا لے گی۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہے، ایک میں آتا ہے کہ یہ بادل کی طرح ڈھانپ لے گی۔ قرآن کے ساتھ محبت کیجئے، اگر آپ کو نبی سے محبت ہے تو پھر نبی پہ نازل ہونے والی قرآن سے کیوں نہیں محبت؟ اس سے بھی محبت ہونی چاہیے، اس سے بھی پیار ہونا چاہیے۔ عمر کا تقاضا نہیں او میرے بھائیوں، کوئی عمر کا تقاضا نہیں، شرمانے والی بات نہیں۔ اگر قرآن نہ بھی آتا ہو، خدا کی قسم میں حدیث سناتا ہوں تمہارے ایمان بڑھ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دین سیکھتا ہے، طالب علم ہے، اس کا اعزاز، اس کی رسپیکٹ اللہ کیسے کرتے ہیں پتہ ہے؟ آپ بھی اگر طالب علم بن جائیں گے بوڑھی عمر میں، پچھلی عمر میں، تو تمہیں بھی وہی مقام ملے گا، وہی اعزاز ملے گا، تمہیں وہی شان ملے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طالب علم، دین کا طالب علم، اس کے لیے کون پر بچھاتے ہیں؟ رب کے فرشتے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تم قرآن کو سیکھو، تم قرآن کی تعلیم حاصل کرو، تم قرآن پڑھو، اس میں عمر کا تقاضا تو نہیں ہے۔ صحابہ بوڑھے ہوتے قرآن پڑھتے تھے، ان کی عمریں ہی بوڑھے ہو چکے تھے، قرآن پڑھتے تھے، کیا کریں؟ نہیں جی لوگ مذاق کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو رب کے فرشتے جو ہیں وہ طالب علم کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز اس طالب علم کے لیے دعا کرتی، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس طالب علم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا تم قرآن کے حدیث کے طالب علم نہیں بن سکتے؟ تم اپنا قیمتی وقت 5-10 منٹ اللہ کے قرآن کے لیے نہیں نکال سکتے؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ کیوں ہم دین سے دور جا رہے ہیں؟ کیوں ہم دین سے غافل ہیں؟ خدا کی قسم ہے ان باتوں کو سمجھیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو انسان قرآن کو سمجھتا ہے، دین سمجھتا ہے، وہ معمولی نہیں ہے، وہ رب کے رستے پہ چل رہا ہے، وہ جنت کے رستے پہ چل رہا ہے۔ اگر آپ بڑھاپے بھی صورت میں، الحمدللہ میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، ہمارے کلاس میں ہم ایک کلاس آگے تھے اور وہ بزرگ تھے، ابھی میرے خیال میں جیسے یہ بزرگ بیٹھے ہیں، اتنی عمر ہوگی ان کی 70-80 سال ہوگی ان کی عمر۔ انہوں نے کہا ہم نے قرآن نہیں پڑھا، وہ ادھر پڑھنے آتے تھے، اپنی رہائش بھی ادھر رکھی، سب کچھ اس نے ادھر رکھا، وہ بزرگ تھے۔
اور وہ ادھر قرآن پڑھتے تھے، انہوں نے پڑھا، انہوں نے دین سمجھا، اور وہ دین سمجھتے سمجھتے ان کو موت آ گئی۔ بتاؤ اگر وہ بندہ دین پڑھتا پڑھتا فوت ہو جائے، بتاؤ وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں ہے یا نہیں؟ وہ جنت کے راستے میں ہے کہ نہیں؟ وہ کتنا خوش قسمت ہے بندہ۔ آپ کہتے ہو کہ جو بندہ قرآن پڑھتے ہوئے اس کی زبان پہ تقریر کرتے ہوئے فوت ہو جائے کتنا خوش قسمت ہے۔ تم کہتے ہو کہ اعتکاف کی حالت میں جو بندہ فوت ہو جائے، یار کتنا خوش قسمت تھا۔ جو سجدے کی حالت میں فوت ہو جائے، تم کہتے ہو کہ نماز پڑھتے ہوئے یہ فوت ہو گیا، کتنا خوش قسمت ہے۔ میں کہتا ہوں وہ بندہ جو قرآن اور دین اور حدیث سمجھتے ہوئے فوت ہو گیا، اس کے جو ہے درجات اور اس کے جنتی ہونے میں شک نہیں ہے۔ وہ بندہ کیونکہ اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان سیکھ رہا تھا، عمل کرنے کے لیے وہ سیدھا جنتی ہے۔ ہم کیوں شرماتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں ٹائم دیتے اس اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے؟ خدارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم بہترین لوگ ہو، تم سب سے اچھے لوگ ہو جو قرآن کو ٹائم دیتے ہیں، جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ کیا ہمیں اچھا نہیں بننا؟ ہم نے برا بننا ہے؟ رمضان کے مہینے میں بھی ہم نے برا بننا ہے؟ ہم نے برائی کو نہیں چھوڑنا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے متلاشی، ساتھی اوپر چلے جائیں، اوپر حال میں چلے جائیں، اے خیر کے متلاشی، حق اور تلاش کر، تو خیر نیکیاں اور کما لے۔ اللہ اکبر۔ اے شر پھیلانے والے، اے فسادی انسان، اے گنہگار انسان، ابھی باز آ جا، رمضان کا مہینہ ہے، باز آ جا، باز آ جا۔ فرشتہ آواز دیتا ہے، پوری کائنات میں فرشتے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں، اور ہم پھر بھی نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ اصلاح کیجئے، یہ ہماری اصلاح کا دن ہے۔ اصلاح کوئی اب نبی نہیں آئے گا جو تمہاری اصلاح کرے گا، جو تمہیں ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کے کہے گا کہ آؤ، نہیں۔ اب علماء کا فریضہ ہے، اب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا جو ہے حق ہے کہ وہ سمجھائیں، قال اللہ وقال الرسول بتائیں کہ آپ ان چیزوں سے باز آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ابو داؤد اور جامع ترمذی کی روایت ہے، یقال لصاحب القرآن، اللہ اکبر، قرآن والے بن جاؤ میرے بھائیو۔ رمضان کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہا جائے گا صاحب قرآن کے لیے، لازمی نہیں کہ ناظرے والا نہیں، حافظ ہی ہے، سب ہیں، جو قرآن سے محبت کرنے والا ہے وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ جس نے زبانی پڑھا۔ لصاحب القرآن، اللہ صاحب قرآن سے کہے گا اقرا ورتقی، اے قرآن سے محبت کرنے والے، قرآن کو پڑھنے والے، دنیا میں تو ٹھہر ٹھہر کے پیارا پیارا بڑا سمجھ کے پڑھتا تھا، کوشش کر کے دنیا میں پڑھتا تھا، جا اب جنت میں داخل ہو جا، فَإِنَّ مَنْزَلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ، تیری آخری منزل جنت میں، تیرا آخری مقام، تیری آخری منزل کون سی ہوگی؟ جہاں آخری آیت ہوگی وہاں تیرا آخری جنت میں تیرا گھر ہوگا، محل ہوگا۔ دنیا میں ہم اوپر والا فلور پسند نہیں کرتے، چاہے رینٹ پہ لیں یا جیسے بھی، ہم کہتے ہیں ہمارے گوڈے رہ جاتے ہیں، ہم نہیں چڑھ سکتے اوپر۔ لیکن میرے بھائیو جنت میں سب سے جو اعلیٰ مقام ہے نا وہ اوپر والا ہے۔ کیوں؟ وجہ کہ اللہ کے سب سے زیادہ وہ بندہ قریب ہوگا۔ اللہ کے عرش جہاں پہ اللہ نے مستوی ہے، وہاں جیسے جیسے جنت اونچی ہو جائے گی ویسے ویسے آپ اللہ کے نبی مقام محمود پہ ہوں گے، اور تم نبی کے قریب ہوتے جاؤ گے اور اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے، تمہیں کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ جنت میں رتبے ہیں، مقام ہیں۔ تو صاحب قرآن کو
اللہ تعالی بہت بڑا مقام دے گا جنت میں.